بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس کلپ کے اندر ہم سود کے حرام ہونے کی حکمتوں کا بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین نے سود کو کیوں حرام قرار دیا اور سود کے حرام ہونے کی حکمتیں کیا ہیں۔ حالانکہ بظاہر عقل و دانست کے ساتھ لوگ پرکھنے والے ہر چیز کو اور ہر چیز کو اپنے عقل کے ترازو میں رکھنے والے لوگ اس بات کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آج کل عقل سے پیدل اور اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین کے احکام سے بے بہرہ اور لا علم اور جاہل لوگ جو ہیں وہ آج کل اس بات پر ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی کہ اگر سود حرام ہے تو منافع جو لیا جاتا ہے کاروبار کے اوپر وہ کس طرح حلال ہے؟ وہ بھی منافع ہے اور یہ بھی منافع ہے، وہ بھی پیسے کے اوپر منافع ہے اور یہ بھی پیسے کے اوپر منافع ہے، حالانکہ انہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تأکلون الربا، بالکل ہرگز بھی ربا مت کھاؤ، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ یعنی جو سود ہے وہ حرام ہے، یعنی بغیر کسی مشقت کے جو روزی ہے، بغیر کسی مشقت کے جنس کے اوپر کسی جنس کا لینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ سود کو حرام فرمانے میں بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیز میں بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے، اور صریح طور پر یہ ناانصافی ہے۔ یعنی پہلی بات تو ہے ہی ناانصافی کہ کسی مال کو کسی شخص کو دینے کے بعد اس سے اس مال کے بدلے میں بھلے 1 روپیہ لیا جائے یا 1,00,000 روپیہ لیا جائے، وہ سارے کا سارا ایک ناانصافی کے زمرے میں آتا ہے، اور اسلام ناانصافی کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سود کی حرمت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اور حکمت یہ ہے کہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ جن ممالک میں یا جن قوموں میں سود عام ہو جاتا ہے وہاں تجارت ختم ہو جاتی ہے۔ جب تجارت ختم ہوتی ہے تو اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ کریش کر جاتی ہے، اور اس ملک کا چلنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، یا اس قوم کا سروائیو کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ سود خور کو بغیر محنت مال کا حاصل ہونا، سود خور جو ہے وہ بغیر محنت کے مال کو حاصل کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور اسے پھر محنت کی ضرورت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی، جس سے اسے بہت بڑا خسارے کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح تجارت کی مشقتوں اور خطوں سے کہیں زیادہ آسان محسوس ہونا ایسے کام کا جو اسے سود کی طرف راغب کرتا ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرے کو نقصان ہی نہیں پہنچاتی بلکہ انسانی معاشروں کو تباہ کر دیتی۔ اس کے علاوہ حکمت یہ ہے کہ سود کے رواج سے باہمی محبت کے جو سلوک اور محبت ہے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ جو آدمی سود کا عادی ہو جاتا ہے وہ کسی کو قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرا کاروبار ہے۔ آپ معاشرے میں اکثر لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ سود کو کاروبار کہہ کر کام کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی چل رہی ہیں، تبلیغیں بھی چل رہی ہیں، داڑھیاں بھی چل رہی ہیں، جبے کبے اور امامے بھی چل رہے ہیں، معاشرے کے اندر حاجی صاحب بھی کہلوایا جا رہا ہے، لیکن ان کے اطوار یہ ہوتے ہیں کہ ہر وقت سود کا لین دین، اور جب ان سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ میرا کاروبار ہے۔ اسی طرح جو سود کا سلسلہ ہے، سود کا دینے والا اور سود کا لینے والا شخص جو ہے وہ قرض حسنہ کے معاملے سے بالکل دور ہو جاتا ہے، جس سے معاشرے کے اندر بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حکمت یہ ہے کہ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں جیسا جو ہے بے رحمی کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے، اور سود خور اپنے مقروض کی تباہی و بربادی کی خواہش مندی میں رہتا ہے، یعنی اپنے مقروض کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ہر وقت اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے مقروض کو کسی نہ کسی طرح تباہ کروں اور خود جو ہے وہ کسی فائدے میں مبتلا ہو جاؤں۔ اس کے علاوہ بھی سود کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں جن کا شریعت نے ممانعت کے طور پر ارشاد فرمایا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب ہم شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں
تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، اللہ سے بہتر رزق کوئی نہیں دے سکتا۔ نہ تجارت میں، تجارت ہمارے اسباب ہیں، تجارت اسباب ہیں، کاروبار اسباب ہیں، مال و متاع کی جو تقسیم ہے یہ اسباب ہے، لیکن مسبب الاسباب ان ساری چیزوں سے مبرہ ہے، وہ جب چاہے، جس طرح چاہے، جو چاہے برکت عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سود کے حرام ہونے کی حکمتیں سمجھ کر سود جیسی عظیم لعنت سے اور سود جیسی بد کماش جو لعنت ہے، اس لعنت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔